جی السلام علیکم۔ آج ایک نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ سر سید کا رسالہ تہذیب الاخلاق، اس کے اثرات کیا ہیں۔ سر سید احمد خان جب 1869 میں انگلستان گئے تو وہاں انہوں نے اسٹیل اور ایڈیسن کے 2 انگریزی رسالے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کا مطالعہ کیا تو وہ ان دونوں رسالوں سے خاصے متاثر ہوئے اور وہ چاہتے تھے کہ اسی طرز پہ لوگوں کی اور معاشرے کی اصلاح کی جائے تاکہ لوگوں میں غور و فکر کا مادہ اور سمجھ بوجھ پیدا ہو۔ تو اسی مقصد کے تحت سر سید احمد خان نے ہندوستان واپس آ کر رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سر سید احمد خان خود کہتے ہیں کہ اس پرچے کے اجراء سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجے کی سویلائزیشن یعنی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جائے۔ تہذیب الاخلاق کا اصل مقصد دراصل قوم کو ان کی دینی اور دنیاوی ابتری سے آگاہ کرنا اور صوتوں کو جگانا تھا، مگر اس رسالے نے ادب اور انشاء کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ تصنع اور بناوٹ کی جگہ سادگی نے لے لی اور عبارت سلیس، جاندار اور سادہ ہونے لگی۔ سر سید احمد خان کے رسالے تہذیب الاخلاق کے اثرات کی بات کی جائے تو ان اثرات کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ادبی، سماجی اور تعلیمی۔ سماجی اثرات کا جائزہ لیا جائے تو اس حوالے سے مسلمانوں میں سچائی، راست بازی اور باقاعدگی کے حوالے سے اس رسالے میں لکھا جانے لگا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سر سید احمد خان نے ان چھوٹی چھوٹی عادتوں اور برائیوں کا ذکر کیا جنہیں ہم انتہائی غیر معمولی اور غیر اہم تصور کرتے ہیں، مثلا تعصب، خوشامد یا کاہلی وغیرہ کے حوالے سے سر سید احمد خان نے اس رسالے میں لکھا۔ سر سید احمد خان نے ان معمولی عادتوں اور برائیوں کے ساتھ ساتھ مختلف رسم و رواج اور رہن سہن کی طرف بھی لوگوں کی توجہ مبذول کرائی، اور اس رسالے نے دین اور مذہب کے متعلق بھی ایک نیا رویہ اختیار کیا کہ جو باتیں عقل اور نظریات اور فطرت کے اصولوں کے خلاف ہیں اور دین میں زبردستی شامل کر لی گئی ہیں، انہیں غلط ثابت کر کے دین کو عقل کے مطابق ثابت کیا گیا اور فطرت کے مطابق ثابت کیا گیا۔ یوں سر سید احمد خان نے جس سلسلے کی بنیاد رکھی تھی وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے تعلیم کی اہمیت کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا اور تعلیمی میدان میں انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے ملکی نظام کو جدید اور ترقی یافتہ ملکوں کے نظام کے مطابق کر دیا۔ انہوں نے تعلیم کا مقصد بدلا اور سائنسی بنیادوں پہ تعلیم کے نظام کو قائم کرنے پہ زور دیا۔ تہذیب الاخلاق نے اردو ادب پہ بھی انتہائی دور رس اثرات مرتب کیے۔ انہوں نے ادب کی بجائے ادب برائے اصلاح کا نظریہ پیش کیا، جس سے ادب اور تہذیب دونوں کے اثرات میں نظر آتے ہیں۔ اس رسالے کی بدولت ادبی رجحانات اور زبان کو ترقی نصیب ہوئی۔ سر سید احمد سے پہلے اردو نثر نظم سے صرف اس حد تک مختلف نظر آتی تھی کہ نثر میں ہمیں بحر و عروض کا استعمال نہیں ملتا تھا، مگر نثر میں ہمیں پھر بھی قافیہ پیمائی نظر آتی تھی اور استعاروں اور بھاری بھرکم فکروں سے اور جملوں سے نثر کو بوجھل کر دیا جاتا تھا۔ مقصدیت سے زیادہ ادبیت پہ زور دیا جاتا تھا اور سارا زور زبان کی خوبصورتی، اس کی آرائش پہ صرف کر دیا جاتا تھا۔ سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق کی بدولت عام فہم، سلیس اور سادہ نثر کو فروغ دیا اور یوں اردو خاص سے زیادہ عوام کی زبان بن گئی۔ اور اس رسالے کے مضمون نگاروں میں محسن الملک، وقال الملک، مولوی چراغ علی اور ذکاء اللہ جیسے اہل علم شامل تھے۔ ان مضامین میں مذہبی، تمدنی، معاشرتی، اخلاقی مسائل پہ بات کی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ سیاسی اور علمی مباحث بھی موجود ہوتے تھے۔ مولانا حالی کے نزدیک اس رسالے کا مقصد قومی اصلاح اور ترقی ہے تاکہ قوم میں زندہ دلی پیدا ہو۔ اس رسالے نے ہر شعبے زندگی کو متاثر کیا۔ مہدی افادی اس رسالے کے اثرات کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمام نئی نسل اپنی ساری علمی اور ادبی ترقیات سمیت تہذیب الاخلاق کی پروردہ ہے۔ شکریہ۔